الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. کتاب الصلاۃ میں ہم باب الاذان پر گفتگو کر رہے ہیں. حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز کئی مرتبہ پڑھی، اور آپ نے عیدین کی نماز یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں نمازوں کو آپ نے بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھایا. اس روایت سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ عیدین کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اس لیے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا، یعنی جماعت میں پڑھا، اور آپ نے جماعت میں بغیر اذان اور اقامت کے عیدین کی نماز پڑھائی. تو پہلی بات تو یہ کہ عیدین کی نماز جماعت کے ساتھ ہی مشروع ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کسی کی نماز عیدین چھوٹ جائے تو اس کو قضا نہیں کرنی ہے، بلکہ وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے. اسی طریقے پر اگر کسی خاتون کی جماعت رہ جائے، عیدین کی نماز وہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکے، تو بعد میں وہ اس کی قضا نہیں کرے گی. اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے. دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ عیدین میں اذان و اقامت نہیں کہی جائے گی. اب کوئی انسان قیاس نہ کرے کہ 5 وقت نمازوں میں کہی جاتی ہے اور جو نماز ایک مرتبہ ہو، یعنی جو ایک مرتبہ نماز ہو اس میں سب کا پہنچنا یہ ضروری ہے، تو اس میں اذان و اقامت کیوں نہ کہی جائے؟ ہم کہیں گے عبادات میں قیاس نہیں چلتا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں ضرورت تھی اذان کی، اقامت کی، لیکن آپ نے اس کے باوجود بغیر اذان و اقامت کی نماز پڑھی ہے. ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بغیر اذان و اقامت کی نماز پڑھیں گے. اور تیسری ایک بہت اہم بات معلوم ہوتی وہ یہ کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو ضرورت کے رہتے ہوئے ترک کر دیں، انجام نہ دیں، تو بعد کے زمانے میں اس عمل کو انجام دینا بدعت ہوگا. جیسے اس مسئلے میں عیدین کی نماز کے لیے اذان دینا یہ ایک ضرورت ہے تاکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں. 5 وقت میں جب اذان دی جاتی ہے تو اذان یہاں عیدین میں تو بدرجہ اولا دینی چاہیے، ضرورت محسوس کی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے محسوس کرنے کے باوجود اذان و اقامت کے ساتھ عیدین کی نماز نہیں پڑھی ہے. لہذا بعد کے ادوار میں اگر کوئی انسان کہے کہ لوگوں کو خبر دینے کے لیے، بتلانے کے لیے ہم اذان دیں گے، تو ہم کہیں گے یہ ضرورت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محسوس ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اذان و اقامت نہیں دی، اس لیے ہم بھی اذان و اقامت نہیں دیں گے. اسی طرح کے جتنے معاملات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان اعمال کی ضرورت محسوس کی گئی، لیکن آپ نے انجام نہیں دیا، آپ نے ان اعمال کو انجام نہیں دیا. تو بعد کے ادوار میں بھی اگر ان اعمال کی ضرورت محسوس کی جائے تب بھی ضرورت اور حاجت کے محسوس ہونے کے وقت بھی ان اعمال کو انجام دینا جائز نہیں ہوگا، اور جو انجام دے گا وہ انسان بدعت کا مرتکب ہوگا، یعنی دین میں نئی ایجاد کو فروغ دینے والا قرار پائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.